کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے کہا، خوشیاں تو سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے، کبھی حسد سے اور کبھی حسرت سے۔ آزمائشیں جب حد سے بڑھ جائیں اور دل کی خاموشی بھی شور مچانے لگے تو سنو، کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ختم ہونے پر ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زحمت نہیں بلکہ رحمت تھی۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ سنو، جب زمین والے تم پر اپنی محبت اور خلوص کے دروازے بند کر دیں اور ان کے اس رویے کی وجہ سے تم اپنے سینے میں تنگی محسوس کرنے لگو تو پریشان مت ہونا، اور یاد رکھنا کہ اللہ کی محبت اور رحمت کا حسین ترین دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تم دنیا کے پیچھے خود کو مت تھکا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے قابل آزمائش سمجھا۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ ایک روایت میں ہے، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے تو آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنا جلدی سیکھ جاؤ گے اتنا جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اگر کبھی آپ کا دل بلا وجہ ہی پریشان ہو تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور عبادت بھی۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی۔ آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔